السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو بھی برائے حصول اولاد کے لیے بہت محنتیں کری ہیں، بہت کوششیں کی ہیں، بہت ساری دوائیاں، بہت زیادہ پیسہ آپ لوگوں نے برباد کر لیا ہے، تو اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکیم طبیب کے پاس بالکل بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج آپ کو قرآن پاک کی سورہ مزمل کا ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ آپ نے یہ صرف 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن انشاءاللہ تعالی انہی 7 دنوں کے اندر آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے۔ آپ ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کریں، اس میں جان لیں کہ کب اور کس وقت اور کتنا پڑھنا ہے، کیونکہ بہرحال آپ نے سورہ مزمل شریف کا نام سنا ہوگا، اس کو جانا ہوگا، مگر نام جاننے سے کیا ہوتا ہے، خالص پتہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، اس کا یہ علم بھی تو ہونا چاہیے کہ اس کو کتنی مرتبہ، کب اور کس وقت میں پڑھنا چاہیے۔ ایسا تھوڑا ہی کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی وقت پڑھ کر اس عمل کو کر کے اپنے آپ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ نہیں، اس کے بھی کچھ مخصوص ایام ہوا کرتے ہیں، کچھ مخصوص دن ہوا کرتے ہیں، جن دنوں میں یہ عمل کر کے اگر بیوی سے ہم بستری کی جائے تو 100% یہ آس ہوا کرتی ہے، رب کی بارگاہ میں یہ التجا رہتی ہے کہ اس بار اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہمارا جو معاملہ ابھی تک پریشانیوں کی گردشوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ اس بار ہم اس میں کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ یہ عمل ایسا ہے جو کہ بہت سارے بزرگوں نے بھی کیا ہے، اور آپ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کی بیوی کے یا آپ کے، تو آپ اگر کسی طبیب کے پاس، کسی عامل کے پاس جاتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو دوائیاں بھی دے گا، آپ کو تعویذات بھی لکھ کر کے دے گا، کیونکہ اسے آپ سے پیسے لینے ہیں۔ کچھ نہیں دے گا تو آپ اسے پیسے نہیں دیں گے، اس لیے اسے آپ سے نوٹ لینے ہیں، وہ اس لیے کچھ نہ کچھ تعویذات بھی دے گا، کچھ نہ کچھ خمیرے وغیرہ اور ڈبے وغیرہ بھی آپ کو دے گا، تاکہ آپ سے اسے پیسے لینے ہیں۔ اور اس کے بعد میں وہ آپ سے یہ کہہ دے گا کہ جائیے، آپ کو سورہ مزمل پڑھ کر ایسے ایسے اور یوں کرنا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری دوائی کام کرے یا نہ کرے، اسے پتہ ہے کہ یہ میرے تعویذات کام کریں یا نہ کریں، مگر اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی سورہ مزمل کا عمل کرے گا تو یہی ان کے لیے کافی ہوگا اور میرا بھی نام ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیں نہ جائیں، آپ کہیں نہ جائیں، کسی بھی عامل یا کسی بھی لٹیرے کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ نے اس طریقے سے صرف اگر 7 دن سورہ مزمل شریف کا یہ عمل کر لیا تو آپ کی زندگی سنبھر جائے گی۔ یقین جانے، اگر بچے نہیں ہوتے تو زندگی بیکار ہی ہوتی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، شوہر ہو یا بیوی، دونوں کے لیے یہ زندگی ایک مصیبت سے کم نہیں ہوتی۔ حالانکہ اس میں مرضی تو سب رب کی ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو تو صبر اور شکر سے کام ہی لینا ہے، مگر جہاں تک کوشش کی جاتی ہے وہاں تک کوشش کرنی پڑتی ہے، اور سبھی لوگ اس میں کوشش کیا بھی کرتے ہیں، بہت ساروں کی کوششیں پروردگار قبول بھی کرتا ہے، محنتیں، اور بہت ساروں کے نصیب میں نہیں ہوتی، تو اس کا دعا مانگنے والے کو، مجھے یا آپ کو کیا پتہ، یہ تو رب جانے، بہرحال ہمارا کام تو اس سے مانگنے کا ہے۔ سورہ مزمل شریف وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے آپ دل میں اگر کوئی جائز تمنا لے کر کے بیٹھیں تو اس کے پڑھنے سے وہ پوری ہو جایا کرتی ہے۔ اب آپ کو کس وقت میں اور کیسے اور کب پڑھنا ہے یہ میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ 7 دن پڑھنا ہے، صرف 7 دن، اور کن 7 دنوں میں پڑھیں گے یہ اب آپ سن لیں، اور شوہر پڑھ لے یا بیوی پڑھ لے، دونوں میں سے ایک کو پڑھنا ہے، اور اگر اس لیے دونوں میں سے دونوں پڑھیں کہ چلو 4 بار میں پڑھ لوں، 3 بار تم پڑھ لو، 2 بار میں پڑھ لوں، 4 بار تم پڑھ لو، اگر دونوں بھی پڑھنا چاہیں بیٹھ کر، دونوں سے اچھا پڑھنا آتا ہے تو دونوں پڑھ لیں، ورنہ بیسٹ رہے گا دونوں میں سے جو اچھا پڑھنا جانتا ہو وہ پڑھ لیں۔
جب کہ بیوی آپ کی ناپاکی کے ایام سے پاکی کے ایام میں شامل ہو، یعنی جس دن آپ کی بیوی غسل کر لے اس سے اگلے دن سے آپ کو یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ اور عمل کیسے کرنا ہے؟ مثلاً جیسے کہ آج آپ کی بیوی نے غسل کیا، آج آپ کی بیوی ناپاکی کے ایام سے پاک ہو کر پاکی کے ایام میں داخل ہو گئی، آپ نے اگلے دن سے کل سے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے 10 20 50 100 روپے کا آپ صدقہ کسی نہ کسی غریب کو دے دیں، یا پھر غریب نہ ہو تو نکال کر رکھ دیں، کوئی غریب ملنے پر آپ اس کو دے دینا۔ اور عمل شروع کرنا ہے اگلے دن کو آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر لیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کے بعد، کسی بھی وقت میں جو وقت آپ کو بہتر سا محسوس ہو آپ اس وقت میں اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور کرنے کے بعد میں کس طریقے سے کرنا ہے میں یہ بتائے دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے آدھا لیٹر یعنی آدھا کلو یا 1 کلو آپ نے دودھ لے لینا ہے۔ یہ دودھ دونوں کو آدھا آدھا پینا ہے۔ اگر آپ کو آدھا آدھا کلو پینا ہو تو 1 کلو لے لیں، اور اگر آپ کو 250 گرام پینا ہو تو آپ آدھا کلو لے لیں، اس میں آدھا آدھا پی لینا، جس سے آپ بہتر سمجھیں، جتنا آپ پینا مناسب سمجھتے ہوں دونوں اتنا لے لیں۔ آپ نے مثلاً آدھا کلو دودھ لے لیا ہو، اور آدھا کلو دودھ لینے کے بعد میں آپ نے مثلاً فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر رہے ہوں، تو فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں پوری نماز پڑھ کر اور دعا مانگ کر، پھر جب وظیفہ عمل شروع کریں تو آپ ایسی جگہ پر کریں کہ کوئی آپ سے بات کرنے والا نہ ہو۔ اول میں آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک، وہ درود پاک کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کے یاد ہو، آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں 7 مرتبہ سورہ مزمل شریف کی تلاوت کرنا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ مزمل شریف کی بسم اللہ شریف کے ساتھ تلاوت کرنا ہے۔ اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ اول والی درود پاک کو پڑھ لینا ہے جو شروع میں پڑھی تھی۔ پڑھنے کے بعد میں آپ نے دودھ پر دم کر دینا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں رو رو کر التجا کرنا ہے، دعا کرنا ہے، مولا پروردگار اس سورہ مزمل کی برکت سے، اپنے کلام کی برکت سے مولا تو مجھ کو نیک صالح اولاد دے دیں۔ رو رو کر کے دعائیں کرنا ہے، اور پھر رات کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آدھا دودھ یہ خود پی لیں، آدھا بیوی کو پلا دیں، بیوی نے کیا ہو تو آدھا خود پی لے، آدھا شوہر کو پلا دے، اور رات میں اپنے خاوند کے ساتھ ہم بستر ہو۔ اور یہی پورا طریقہ 7 دن تک ریگولر ہونا چاہیے۔ 7 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، اور پھر اپنے خاوند کے ساتھ ہم بستری کرنا ہے۔ 7 دن تک اس عمل کو آپ کو کرنا ہے، 7 دن تک ہم بستری کرنا ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ کی مرضی، کریں نہ کریں، رہیں نہ رہیں، باہر چلے جائیں، اپنے کام پہ جائیں، کہیں بھی جائیں، اس کے بعد میں وقت پورا ہونے پر انشاءاللہ تعالی آپ اپنی رپورٹ دیکھنا، آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ الحمدللہ یہ وہ سورہ مزمل ہے جو آپ کے بگڑے کام بنائے گی، جہاں آپ کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں ان امیدوں کو جگائے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے ایسی بابرکت رہے گی کہ یہ آپ کو اولاد دلا کر رہے گی۔ میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار اگر یہ بے اولاد ہیں جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مولا تو ان کا نیک صالح اولاد سے مالا مال فرما۔ پروردگار ان کے گھر میں چاند سے بچے یا بچیاں یا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہو مولا تو عطا فرما۔ پاک پروردگار سب بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ دوستو ساتھیو، اسی طریقے کی نئی اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ نورانی سبسکرائب کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور آپ میں سے کسی کو اپنے لیے دعائے خیر کرانی ہو تو وہ کمنٹ میں آ کر اپنا نام شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کا نام اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے، خصوصیت کے ساتھ دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس عمل کے کرنے کی برکت سے مولا نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آئیے دوستو ساتھیو چلتے ہیں، پھر ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔